اچھا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے 6250 اساتذہ میں سے بے ترتیب طور پہ 250 اساتذہ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو پڑھاتے وقت کمپیوٹر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ان میں سے 142 اساتذہ نے ہاں میں جواب دیا۔ تو سب سے پہلے تو اس کی ذرا برنولی ڈسٹریبیوشن، برنولی پھیلاؤ بنا لیتے ہیں، اور برنولی پھیلاؤ میں ہم پوری آبادی کو دیکھیں گے۔ تو بھائی، آبادی میں سے جو اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر ضروری ہے پڑھاتے وقت، ان کو ہم دکھا رہے ہیں 1 سے، اس کا مطلب ہے ہاں۔ اور جو اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر ضروری نہیں ہے پڑھاتے وقت، ان کو ہم 0 سے دکھائیں گے، اور اس کے آگے میں نہیں لکھ دیتی ہوں۔ تو بھائی، آبادی کا اتنا تناسب ہاں میں جواب دیتا ہے، اس کو ہم پی سے دکھا دیتے ہیں۔ اور آبادی کا اتنا تناسب یعنی پروپورشن نہیں میں جواب دیتا ہے، تو اس تناسب کو ہم دکھا دیتے ہیں 1 مائنس پی سے، کیونکہ ان دونوں کو جمع کر کر ہمارے پاس 1 ہی آنا چاہیے۔ اور اس کی جو متوقع قدر ہے یعنی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے، وہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ پی کے برابر ہی ہوتی ہے، اور یہ قدر نہ ہی 1 کے برابر ہوتی ہے اور نہ ہی 0 کے برابر ہوتی ہے، یہ 0 سے 1 کے بیچ میں کہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پاپولیشن مین، یعنی آبادی کا مین۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں نمونے پر۔ تو ہمارے پاس جائزے میں کل 250 اساتذہ موجود ہیں، اور ان میں سے 142 اساتذہ ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ تو کل اساتذہ 250 کے برابر ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سیمپل سائز، اور ان میں سے 142 اساتذہ ہاں میں جواب دیتے ہیں، یعنی یہ نشاندہی کر رہے ہیں 1 کی۔ اور اب ان 250 اساتذہ میں سے جو بچ گئے ہیں، جو کہ برابر ہوں گے 250 مائنس 142 کے، یہ برابر ہو جاتے ہیں 108 کے۔ تو 108 اساتذہ نہیں میں جواب دیتے ہیں، اور یہ نشاندہی کر رہے ہیں اس 0 کی۔ اچھا، اب ساتھ ہی ذرا نمونے کی اوسط قدر معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ برابر ہوگی 1 ضرب 142 جمع 0 ضرب 108، اور اس پوری چیز کو ہم تقسیم کریں گے ہمارے نمونے کی تعداد سے، جو کہ یہاں پر 250 کے برابر ہے۔ بھئی، اس کو حل کریں گے تو ہمیں 0 ملے گا، اس کو حل کریں گے تو ہمیں 142 ملے گا۔ تو نمونے کی اوسط قدر برابر آ جائے گی 142 بٹا 250 کے، جس کو کیلکولیٹر کی مدد سے جب ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس 0.56 آ جائے گا، بلکہ اس کی ایگزیکٹ قدر جو ہے یہ ہے۔ اچھا، اب ایسے کرتے ہیں کہ تغیر یعنی ویرینس بھی معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی مدد سے ہم جو ہے اپنا اطمینان وقفہ بنا سکیں گے۔ تو بھئی، نمونے کے تغیر کو ہم اس نشان سے دکھاتے ہیں، اور اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 142 لوگ جو کہ ہاں میں جواب دے رہے تھے، ان کو ضرب دیں 1 سے اوسط قدر تک کے فاصلے کے اسکوائر سے، اور اس میں ہم جمع کریں اتنے لوگوں کو جنہوں نے نہیں میں جواب دیا تھا، یعنی 108 لوگوں کو، اور اس کو ضرب دیں 0 سے اوسط قدر تک کے فاصلے کے اسکوائر سے۔ اس پوری چیز کو ہم تقسیم کر دیں گے سیمپل کی کل تعداد مائنس 1 سے۔ اچھا، اب اس پوری چیز کو جب آپ کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں گے تو نمونے کا تغیر برابر آ جائے گا 0.246 کے۔ اچھا، اب ایکویژن کے دونوں حصوں کا جب ہم اسکوائر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس نمونے کا معیاری انحراف یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گا۔ تو یہ برابر ہوگا 0.246 کے اسکوائر روٹ کے۔ اس کو بھی کیلکولیٹر کی مدد سے جب ہم حل کریں گے تو ہمارے پاس جواب کی صورت میں 0.4
0.96 आ जाएगा। बल्कि अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास 0.5 आ जाता है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल पर। तो यहाँ पर हम एक तरह से नमूने की औसत कदर का नमूने का फैलाव देख रहे हैं। इसको मैं इस रंग से बना लेती हूँ। अच्छा, अब इसकी कोई औसत कदर होगी और इसकी औसत कदर असल में इसके बराबर होगी। इसको बल्कि दूसरे रंग से दिखा देते हैं। और ये औसत कदर असल में बराबर थी P। यहाँ पर अगर आपको कोई भी इबाहम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। फ़िलहाल हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस फैलाव का मयारी इन्हिराफ कुछ यहाँ तक का होगा। ये इसकी ऊपरी हद है और ये निचली हद का फासला है। बल्कि इसको मैं एक पुख्ता लकीर ही बना दूँ। तो ये नमूने के फैलाव का मयारी इन्हिराफ है और हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि नमूने के फैलाव का मयारी इन्हिराफ बराबर होता है आबादी के मयारी इन्हिराफ के। और हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि नमूने के फैलाव का जो मयारी इन्हिराफ होता है वो बराबर होता है आबादी के मयारी इन्हिराफ बटा नमूने की तादाद के स्क्वायर रूट के। यहाँ पर n बराबर है 250 के। अब बात यह है कि हमें आबादी का मयारी इन्हिराफ नहीं मालूम, हमें बस यहाँ पर आबादी की कुल तादाद दी हुई है। इसके अलावा ना हमें आबादी की औसत कदर मालूम है, ना ही इसका मयारी इन्हिराफ मालूम है। अब हम पक्का पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं कि हमें ये एतमाद है कि हमारी औसत कदर इस फासले के बीच में ही होगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कदर मौजूद नहीं है। हम भाई अंदाज़ा लगाएंगे आबादी के मयारी इन्हिराफ का, और चूंकि हम इसका अंदाज़ा लगा रहे होंगे इसलिए इसकी भी हमें असली कदर नहीं मिलेगी बल्कि अंदाज़न कदर मिलेगी। तो चलें ऐसा करते हैं कि इसकी कदर का अंदाज़ा लगाते हैं हमारे नमूने के मयारी इन्हिराफ की मदद से। तो भाई हम कहेंगे कि हमें एतमाद है, कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ बराबर होगी इस नमूने के मयारी इन्हिराफ, बल्कि तकरीबन बराबर होगी इस नमूने के मयारी इन्हिराफ बटा कुल नमूने के साइज़ के स्क्वायर रूट के। अब इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो हमें तकरीबन 0.031 जाएगा। तो भाई ये तो हो गया यहाँ पर एक मयारी इन्हिराफ। अच्छा, अब हमसे 99% इत्मीनान वक्फा का हिसाब लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ के फासले पे होना होगा कि मुझे 99% इस बात पर एतमाद हो कि इस फैलाव में से मैं बेतरतीब तौर पे अगर किसी नमूने को चुन रही हूँ तो वो उस वक्फे में मौजूद हो। यानी कितने मयारी इन्हिराफ ऊपर या नीचे हमें जाना होगा औसत कदर से कि हमें इस बात पे 99% एतमाद हो कि जब हम बेतरतीब तौर पे इस फैलाव में से कोई भी नमूना लेंगे तो वो उस हिस्से में ही हो, उस वक्फे में ही पाया जाए। अब भाई इस सवाल का जवाब हमें जी टेबल ही दे सकता है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा दूं कि अगर हमें 99% एतमाद चाहिए तो इस हिस्से को बराबर होना होगा 0.495 के, ताकि औसत कदर के इस तरफ भी ये हिस्सा 0.495 के बराबर हो। और यूँ फिर दोनों हिस्सों को जमा करके हमें 99% यानी 0.99 मिल रहा होगा। लेकिन खैर यहाँ ये जो पूरा हिस्सा है ये बराबर होगा 0.5 के। 0.5 में जब हम 0.495 जमा करेंगे तो फिर हमें 0.995 मिलता है। अब हमें जी टेबल इस्तेमाल करना होगा। तो ये आ गया जी टेबल। इसको मैं पहले छोटा करूं और
پھر تلاش کرتے ہیں اپنا 0.995۔ تو 0.995 کچھ ادھر دکھ رہا ہے مجھے، اس میں تھوڑا سا ایرر ہے لیکن اتنا تو چلتا ہے۔ تو یہ ہے 2.5، اور اس کو اور بالکل پریسائز کرنے کے لیے، بالکل ہمیں صحیح قدر ملے، تو ہم یہ والا کالم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہے 0.08۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2.58 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے فاصلے پہ ہمیں 0.495 کا امکان مل رہا ہوگا۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسط قدر سے ادھر تک کا جو فاصلہ ہے وہ برابر ہے 2.58 ضرب معیاری انحراف کے، اور پھیلاؤ میں اس فاصلے کے نیچے یہ امکان آ رہا ہے، اور بالکل اتنا ہی فاصلہ اوسط قدر کے نیچے کا بھی ہوگا۔ یہ بھی جو ہے 2.58 گنا ہوگا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا، اور یوں پھر ہمارے پاس آ گیا ہے 99% اطمینان وقفہ، یعنی ایسا کانفیڈنس انٹرول جس کا کانفیڈنس لیول برابر ہے 99% کے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے ترتیب طور پہ اگر اس پھیلاؤ میں سے میں کوئی نمونہ لیتی ہوں تو اس بات کا 99% امکان ہے کہ وہ نمونہ اوسط قدر کے اوپر اور نیچے معیاری انحراف کے 2.58 گنا کے فاصلے کے بیچ میں ہو۔ اچھا، اب ذرا اس فاصلے کی قدر معلوم کر لیتے ہیں۔ تو 0.58 کو جب ہم ضرب دیں گے اس قدر سے، تو ہمارے پاس راؤنڈ آف ہو کر کچھ 0.08 آ جاتا ہے، یعنی یہ فاصلہ برابر ہے 0.08 کے، اور یہ فاصلہ بھی 0.08 کے برابر ہے۔ تو اس پوری چیز کو اب ہم تمیز سے لکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں جگہ بنانی ہوگی۔ تو بھائی پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ 99% اس بات کے امکان پہ اعتماد ہے کہ اصلی اوسط قدر یعنی پاپولیشن مین، اس نمونے کی اوسط قدر یعنی 0.568 سے 0.08 کے فاصلے کے اندر ہے۔ اب پی کا 0.568 سے 0.08 کا فاصلہ اوپر بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ اطمینان وقفہ بنانا ہے تو ہمیں 0.568 سے 0.08 کا فرق بھی لینا ہوگا، اور ان کو پھر آپس میں جمع بھی کرنا ہوگا۔ تو اس میں سے اگر ہم 0.08 مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 0.488 آ جاتا ہے، اور اس میں جب ہم 0.08 جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 0.648 آ جاتا ہے۔ تو ہمارا وقفہ اس سے لے کر اس تک ہے، اور اس کو ہم ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہی آخرکار ہمارا جواب ہے۔ اچھا، بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی، ایک اور سوال ہمارے پاس ہے حل کرنے کے لیے۔ تو دوسرا سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جائزہ کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ اطمینان وقفہ چھوٹا ہو جائے لیکن اعتماد کی سطح اتنی ہی رہے۔ تو بھائی وقفہ چھوٹا کرنے کے لیے ہم سیمپل سائز کو یعنی نمونے کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں۔ جب یہ بڑھے گا تو ہمارے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کا پھیلاؤ کا جو معیاری انحراف ہے اس کی قدر کم ہو جائے گی۔ یہ کم ہو جائے گی تو یہ
اور بھی چھوٹی قدر ہوگی، اور جب یہ قدر کم ہوگی تو ساتھ ہی یہ قدر بھی کم ہوگی، اور یوں پھر ہمیں 0.08 سے بھی چھوٹا وقفہ مل رہا ہوگا۔ تو بھئی اس سوال کا جواب ہو جائے گا کہ n کو بڑھا دیں۔ تو بھئی اس طرح سے ہم نے یہ لمبا چوڑا سوال حل کر لیا ہے۔